العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن باع بثمن حال، ایک شخص نے کوئی چیز نقد ثمن کے عوض فروخت کی، ثم اجلہ اجلا معلوما، پھر اس نقد ثمن کو مدت معلومہ تک مؤخر کر دیا، صار مؤجلا، تو یہ مؤجل یعنی ادھار ہو جائے گی. وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ إِذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ، ہر دین معجل یعنی وہ دین جس کی ادائیگی فوری ہو، جب صاحب دین مدیون یعنی قرض دار کے لیے ادائیگی کی میعاد یعنی وقت مقرر کر دے، صار مؤجلا، تو وہ مؤجل یعنی مؤخر ہو جائے گا. إِلَّا الْقَرْضَ فَإِنَّ تَعْجِيلَهُ لَا يَصِحُّ، سوائے قرض کہ اس کی تاخیر صحیح نہیں ہے. عزیز طلبہ، اس متن کے تحت کل مباحث اربعہ پر مشتمل گفتگو کرنی ہے. بحث اول عبارت کی وضاحت، بحث ثانی دین اور قرض کے مابین فرق، بحث ثالث دین و قرض کے احکام، بحث رابع متن پر 4 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق. پہلا جدید مسئلہ، قرض یعنی ڈیبٹ میں دی ہوئی چیز کی قیمت کم ہونے پر زیادہ وصول کرنے کا حکم. دوسرا عصری مسئلہ، اے ٹی ایم سے قرض کی ادائیگی کا حکم. تیسرا جدید مسئلہ، موبائل کمپنی سے ادھار بیلنس منگوانے پر زائد پیسہ لینے کا حکم. چوتھا عصری مسئلہ، ہندوستانی کرنسی کے قرض میں ڈالر کی ادائیگی کا حکم. عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز نقد ثمن کے عوض فروخت کرے کہ اس ثمن کی ادائیگی مشتری پر فوری طور پر لازم ہو، پھر بائع اپنی مرضی سے اس ثمن کو مدت معلومہ تک مؤخر کر کے مشتری کو مہلت دے دے، صار مؤجلا، تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اب یہ مؤخر یعنی ادھار ہو جائے گا. ادھار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب متعین کردہ مدت سے پہلے بائع اس ثمن کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. پھر مصنف علیہ الرحمہ نے ایک اصول ذکر کر دیا کہ ہر ایسا دین جس کی ادائیگی فوری طور پر لازم ہو، جب صاحب دین کا مالک مدیون کی رعایت کرتے ہوئے اس کو مؤخر کر دے، ادھار کر دے، تو وہ ادھار ہو جایا کرتا ہے، سوائے قرض کے کہ قرض کے اندر تاخیر اور تعجیل صحیح نہیں ہے. تو دین تو مؤخر کرنے سے، مدت معلومہ تک اس کو مؤخر کرنے سے وہ مؤخر ہو جاتا ہے اور اس میں تاخیر صحیح ہے، لیکن قرض کے اندر تاخیر صحیح نہیں ہے. اب دین اور قرض میں کیا فرق ہے؟ بحث ثانی کے تحت اسے سماعت پر فرمائیں. دین اس مال کو کہتے ہیں جو برسبیل معاوضہ کسی شے کے عوض کی صورت میں واجب ہوتا ہے. مثلا آپ نے بائع سے 10 روپے میں قلم خریدی، تو اب یہ 10 روپیہ آپ کے ذمے چونکہ مبی کے عوض میں واجب ہوا ہے، لہٰذا اسے آپ قرض نہیں کہیں گے بلکہ دین کہیں گے. برخلاف قرض کے کہ وہ مخصوص عقد کا نام ہے جو مال مثلی کے دینے پر کی جاتی ہے تاکہ سامنے والا بھی وہی مثلی مال لوٹائے. گویا دین اور قرض کے مابین بین فرق ہو گیا
کہ دین برسبیل معاوضہ کسی شے کے عوض میں واجب ہوا کرتا ہے، اور عقد اور قرض یہ ایک مخصوص عقد کا نام ہے جس میں مال مثلی کے دینے اور لینے پر یہ معاملہ انجام دیا جاتا ہے۔ مثلا میں نے آپ کو 10 روپیہ قرض دیا، کچھ مدت کے بعد آپ مجھے وہی 10 روپیہ لوٹائیں گے۔ بحث ثالث، دین و قرض کے احکام۔ عزیز طلبہ، ہر وہ دین جو فی الحال لازم ہو، جیسے بیوعات میں مبیعات کا ثمن، ہلاک کرنے والی چیزوں کا عوض وغیرہ، اس میں مدیون کی رعایت میں کوئی مدت مقرر کرنا صحیح ہے۔ جیسے کہ عبارت میں بھی مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، وَمَن بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ، ایک شخص نے نقد ثمن کے عوض کوئی چیز فروخت کی، تو ظاہر سی بات ہے یہ نقد ثمن مشتری پر دین ہو گیا، کیونکہ ابھی ابھی ہم نے دین کی تعریف کی کہ دین اس مال کو کہتے ہیں جو برسبیل معاوضہ کسی شے کے عوض میں واجب ہو، اور چونکہ یہ ثمن مشتری کے ذمے مبی کے عوض میں واجب ہوا ہے، چونکہ اس کی ادائیگی فوری ہے، پھر بھی اگر صاحب دین کا مالک اس کو مؤخر کر دے سارا مؤجلاً، تو وہ مؤخر ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین جو فی الحال لازم ہو، مدیون کی رعایت میں اگر اسے مؤخر کر دیا جائے اور کوئی مدت مقرر کر دی جائے تو یہ صحیح ہے۔ لیکن پھر یاد رکھیں، جو بھی مدت مقرر کی جائے اس کی رعایت من لہ الدین، یعنی جس کا دین واجب ہے، اس پر لازم ہے۔ وقت سے پہلے اس کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر دائن مطالبہ کرے تو مدیون قاضی کے سامنے حجت پیش کر سکتا ہے۔ مثلا بائع نے اپنی قلم 10 روپے کے عوض فروخت کی اور مشتری نے اسے خرید لیا، اب مشتری کے ذمے 10 روپیہ فوری طور پر ادا کرنا لازم ہے، لیکن صاحب دین نے اسے کہہ دیا کوئی بات نہیں، آپ 1 ہفتے کے بعد مجھے یہ 10 روپیہ دے دینا، تو اب یہ ادھار ہو گیا، مؤجل ہو گیا۔ اب بائع جو صاحب دین ہے وہ 1 ہفتے سے پہلے اس دین کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، برخلاف قرض کے کہ اس میں تاجیل صحیح نہیں ہے، یعنی بطور لزوم کوئی مدت مقرر کرنا کہ اس سے پہلے مطالبہ درست نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کوئی مدت مقرر کر لی بھی جائے تو وہ لازم نہ ہوگی۔ مقرض یعنی قرض دینے والا مقروض سے فوری مطالبہ کر سکتا ہے اور مقروض کے لیے ادا کرنا لازم ہوگا، اور جو مدت بیان کی گئی اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ مثلا ایک شخص نے آپ کو 10 روپیہ قرض دیا اور مدت متعین کر دیا کہ 1 مہینے کے بعد مجھے دینا۔ اب قرض دینے والا آپ سے 1 مہینے سے پہلے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ بات آ چکی ہے کہ دین میں تو تاجیل صحیح ہے، قرض میں تاجیل صحیح نہیں ہے۔ قرض میں تاجیل کیوں نہیں صحیح ہے؟ اس کی وجہ فقہا یہ لکھتے ہیں کہ قرض ابتدا میں اعارہ اور صلہ ہے، اور انتہا میں قرض معاوضہ ہے، پس ابتدا کا اعتبار کرتے ہوئے اس میں تاجیل لازم نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ اعارہ اور صلہ میں، کیونکہ تبرع میں جبر نہیں ہوتا، اور انتہا کا بھی اعتبار کرتے ہوئے تاجیل صحیح نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پیسوں کے بدلے یا جنس کی جنس کے بدلے میں ادھار بے ہو جاتی ہے، جو کہ سود ہے۔ البتہ اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ مقرض قرض دینے والا جب اس کو گنجائش حاصل ہو تو دی ہوئی مدت کی رعایت کر کے قرض دار کو مہلت دینے میں بڑا ثواب ہے، لہٰذا اسے مہلت دے دینا چاہیے۔ عزیز طلباء، قرض کے احکام کے تحت ایک چیز اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرض صرف ذوات الامثال کا جائز ہے،
ذوات القیم کا جائز نہیں ہے۔ آپ نے اس اصول الشاسی میں پڑھ لیا ہے کہ ذوات الامثال سے مراد ایسی چیزیں ہیں جن کی ہر طرح سے تعین ہو سکتی ہو، یعنی مارکیٹ میں اس جیسی دوسری چیز دستیاب ہو، ایسی اشیاء کو ذوات الامثال کہتے ہیں۔ اور وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 مکیلات، کیل کر کے دی جانے والی چیز جیسے گندم، چاول وغیرہ۔ موزونات، وزن کر کے دی جانے والی چیز جیسے شکر، چنا وغیرہ۔ مزروعات، گز سے ناپنے والی اشیاء جیسے کپڑا وغیرہ۔ معدودات متقاربہ، یعنی ایسی گننے کی چیزیں جن کے افراد میں کم تفاوت ہوتا ہے جیسے اخروٹ، انڈے وغیرہ، تو انہیں ذوات الامثال کہیں گے، کیونکہ مکیلات، موزونات، مزروعات اور معدودات متقاربہ یہ وہ اشیاء ہوتی ہیں جن کا مثل مارکیٹ کے اندر دستیاب ہوتا ہے۔ اور ذوات القیم ان اشیاء کو کہتے ہیں جن کا مثل مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوتا ہے، یعنی اس جیسی دوسری چیز مارکیٹ میں نہیں مل سکتی، جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ۔ تو اب یہاں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرض صرف ذوات الامثال کا جائز ہے، ذوات القیم کا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرض میں مثل کا واپس کرنا ضروری ہے، جو ذوات الامثال میں تو ممکن ہے، ذوات القیم میں ممکن نہیں ہے۔ اور مثل میں اعتبار مقدار کا ہوگا، ثمنیت یعنی اس کی قیمت کا نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اب متن پر 4 جدید مسائل کا انتباہ کرنا ہے، لہٰذا سب سے پہلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ قرض یعنی ڈیبٹ میں دی ہوئی چیز کی قیمت کم ہونے پر زیادہ قیمت وصول کرنے کا حکم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض میں کوئی مثلی شے دی جاتی ہے، مثلا ایک شخص نے 5 کلو گندم قرض کے طور پر دیا۔ جس وقت قرض دیا تھا اس وقت فی کلو گندم کا ریٹ مثلا 100 روپیہ تھا، لیکن جب قرض کی وصولیابی ہو رہی ہے اس وقت گندم کا ریٹ گھٹ کر فی کلو 80 روپے ہو گیا۔ اس کے باوجود مقرض قرض دینے والا 5 کلو گندم ہی واپس لے گا۔ فی کلو 20 روپے کی کمی کی وجہ سے زیادہ گندم وصول کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ دوسرا عصری مسئلہ اے ٹی ایم سے قرض کی ادائیگی کا حکم۔ آج کل بعض لوگ اپنے قرضوں کی ادائیگی اے ٹی ایم کے ذریعے کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کسی سے 1000 روپیہ قرض لیتا ہے اور مقررہ وقت پر قرض خواہ کے اکاؤنٹ میں اے ٹی ایم کے ذریعے 1000 روپے ڈال دیتا ہے۔ بینک اپنا سروس چارج 25 روپے اس میں سے کاٹ لیتا ہے، تو قرض خواہ یعنی قرض دینے والے کو اس کی پوری رقم 1000 کی بجائے 975 روپے ہی ملتے ہیں، جبکہ وہ پورے 1000 روپے کا حقدار ہے۔ اس لیے ادائیگی قرض کی یہ صورت شرعاً جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، ان دونوں مسئلوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ قرض میں مثل کا واپس کرنا ضروری ہے، اور مثل میں اعتبار مقدار کا ہوگا نہ کہ ثمنیت کا، یہ جیسے کہ ہم نے قرض کے احکام کے تحت بھی یہ بیان کیا۔ اب جب آپ نے یہ ضابطے کو سن لیا اور سمجھ لیا تو اس کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ گندم اور 1000 روپیہ بھی ایک مثلی شے ہے، اس لیے کہ گندم یہ ذوات الامثال میں سے ہے، مارکیٹ میں ویسا دستیاب ہے، اور 1000 روپیہ بھی ویسا دوسرا دستیاب ہے۔ اس لیے جس مقدار میں قرض دیا گیا تھا اتنے ہی مقدار میں وصولیابی کا حق حاصل ہوگا، اس میں کمی بھی درست نہیں ہے اور اضافہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اب
جب جتنے مقدار میں دیا تھا اتنے ہی مقدار میں اصول یابی کا حق صاحب دین کو حاصل ہوگا، تو صرف نظر اس کی قیمت کے کہ دیتے وقت کیا تھی اور لیتے وقت کیا تھی، اس لیے 1000 روپے کے بجائے 975 روپے ادا کرنا اور گندم کی قیمت کے کم ہو جانے کی وجہ سے زیادہ اصول کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ضابطہ ہے کہ قرض میں محض مقدار کے اعتبار سے مثل واپس کرنے کا اعتبار ہے، ثمنیت و قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تیسرا عصری مسئلہ، موبائل کمپنی سے ادھار بیلنس منگوانے پر زائد پیسہ لینے کا حکم۔ بسا اوقات کسی شخص کے موبائل فون کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو وہ کمپنی کی طرف سے بیلنس لون یعنی ادھار پر منگواتا ہے، جس کی کٹوتی میں کمپنی کچھ زائد پیسے بطور ٹیکس چارج کرتی ہے۔ شرعاً ان زائد پیسوں کا لینا کمپنی کے لیے جائز ہے۔ چوتھا عصری مسئلہ، ہندوستانی کرنسی کے قرض میں ڈالر کی ادائیگی کا حکم۔ آج کل تاجروں اور عام لوگوں میں اس کا رواج عام ہو چکا ہے کہ وہ ایک ملک کی کرنسی دوسرے شخص کو قرض میں دے کر دوسرے ملک کی کرنسی اصول کرتے ہیں۔ مثلاً دائن نے 1 لاکھ ہندوستانی کرنسی 1 سال کی مہلت میں دے کر 20,000 امریکی ڈالر مانگے، اور مدیون 1 لاکھ ہندوستانی کرنسی پر قبضہ کر لیتا ہے، لیکن مدیون جب 1 سال کے بعد 20,000 امریکی ڈالر دیتا ہے تو اس وقت بھی امریکی ڈالر کا ریٹ کبھی زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے۔ شرعاً یہ صورت جائز ہے۔ عزیز طلبہ، ان دونوں مسئلوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن پر منطبق کرنے سے پہلے ایک قاعدہ اور سود سے متعلق ایک اصول کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ معاملات میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ صرف الفاظ کا۔ الاعتبار للمعنی فی العقود لا للالفاظ فقط۔ معاملات میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ صرف الفاظ کا۔ اور سود سے متعلق اصول یہ ہے کہ ہم جنس اشیاء کے تبادلے میں تفاضل یعنی کمی بیشی سود ہے، مختلف الاجناس اشیاء کے تبادلے میں تفاضل یعنی کمی بیشی سود نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، جب آپ نے قاعدہ اور سود سے متعلق اصول کو سن لیا اور سمجھ لیا تو قاعدے اور اصول کی روشنی میں بات واضح ہو گئی کہ فقہا نے جواز قرض کے لیے مثلی ہونے کی شرط عائد کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثل ہی ادا کیا جائے۔ اگر خلاف جنس کی شرط لگائی تو یہ اگرچہ صورتاً قرض ہے لیکن حقیقتاً قرض نہیں ہے بلکہ محض ایک تبادلہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ عقود میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ الفاظ کا۔ اس لیے کمپنی کا بیلنس لون یعنی ادھار پر دینے کے بعد بطور چارج زائد پیسہ لینا اپنی خدمات پر اجرت اصول کرنا ہے، نہ کہ سود، کیونکہ زیادتی اس وقت سود ہوتی ہے جب دونوں عوض ایک جنس کے ہوں، اور یہاں ایک طرف پیسہ ہے اور دوسری طرف حق گفتگو، اور اصول بھی یہی ہے کہ مختلف الاجناس اشیاء کے تبادلے میں تفاضل یعنی کمی بیشی سود نہیں ہے۔ اسی طرح تاجروں کا ایک ملک کی کرنسی قرض میں دے کر دوسرے ملک کی کرنسی اصول کرنا بھی شرعاً جائز ہوگا، کیونکہ یہ کاغذی کرنسی ثمن عرفی ہیں، لہذا اس کی تجارت میں بیع صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے کہ تقابض فی المجلس، مجلس میں قبضہ کرنا شرط ہو،
اور مختلف ممالک کی کرنسیاں مختلف الاجناس ہیں، اور اصول ہے کہ مختلف الاجناس اشیاء کے تبادلے میں تفاضل یعنی کمی بیشی جائز ہے، اور بیع صرف نہ ہونے کی وجہ سے نصیعہ یعنی ادھار بھی جائز ہے، بشرطے کہ ایک جانب قبضہ ہو جائے تاکہ دونوں طرف سے ادھار نہ ہو۔ عزیز طلبہ، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ الحمدللہ باب المرابحہ والتولیہ اللہ کے فضل سے پورا ہوا۔ آئندہ کل سے انشاءاللہ ہم ربا کا باب شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.